جی جناب، تو کیا حال ہے؟ ایک خیال شاید آیا ہو آپ کو کہ آخر یہ پانی کا گلاس ہی کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تھوڑی سی گہری بات ہے، ذرا غور کیجئے۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں زندگی میں، یا یہ کہ شاید ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اور باقی سب کچھ ہے زندگی میں، لیکن در حقیقت ایک کے ہونے سے دوسرے پر اثر پڑتا ہے، اور ان سب چیزوں کی مل کے ہونے سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں، یہ بھی کافی ایک حقیقی بات ہے۔ تو جناب، پانی دیکھنے میں ایک عام سی چیز ہے، لیکن آب حیات ہوتی ہے، زندگی دیتی ہے، زندگی بچاتی ہے، زندگی بناتی ہے۔ پودوں سے لے کے انسانوں تک ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے۔ آسمان سے نہ برسے تو بھی ہمارے لیے مشکل ہے، اور زیادہ برس جائے تو بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو یہ جو پانی اور آگ ہے، یہ ہمارے بہت ہی اچھے نوکر تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ مالک بن جائیں تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سیلاب اور جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے والے نقصانات ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح ہماری سوچیں اور ہمارے جذبات اگر جذباتیت کا راستہ اختیار کر جائیں، جذباتیت میں بدل جائیں، تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ بے شک یہ دماغ ہمارا اوپر کو بیٹھا ہے، لیکن یہ واچ ٹاور ہے صرف۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کو چلانے کے اوپر معمور کر دیں گے اور یہ ہماری زندگی چلانے کے اوپر لگ جائے تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا کام ہے نئی سوچیں سوچنا اور مختلف زاویے دیکھنا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک چیز سوچتے ہیں اور پھر کوئی دوسری سوچ آنے لگتی ہے، اور دوسری سوچ سوچتے ہیں تو تیسری سوچ آنے لگتی ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے، لیکن اتنی سی نہیں۔ اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بس ایک جسم ہے اور بس، حالانکہ ہمارا جسم ایک کمبینیشن ہے۔ اس میں ہمارا نروس سسٹم ہے، دماغ کا سسٹم ہے، دل کا سسٹم ہے، ہمارے ہاضمے کا نظام ہے، ہمارے جسم کے ہلنے جلنے کا نظام ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، جو حصے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو سینسز کہتے ہیں، ان سب کی کمبینیشن سے ہم بہت سارے کام کر پاتے ہیں اور ان کو اچھا کر پاتے ہیں، اور اگر ہم انہیں صحیح سے استعمال نہ کریں تو ظاہر ہے کہ کام خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو جسم ہے ہمارا، اس کو ہمیں کم از کم 4 لیولز کے اوپر، 4 درجوں کے اوپر ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ مرغی اور انڈے میں دیکھ لیجئے، کسی بھی چیز کو پہلے کر لیں، بہرحال دونوں کی حیثیت اپنی جگہ ہے۔ جب انسان ہے تو اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے جسم کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پانی پیتے رہیں، پانی کے لیے توجہ رکھیں کہ ہم کتنا پی رہے ہیں۔ اگر گلاس گنتے نہیں رہ سکتے تو اپنے پاس بوتل رکھ لیں، کیونکہ صرف پیاس سے ہی بہت فرق پڑ جاتا ہے ہماری سوچوں کے اوپر اور ہمارے جذبات اور احساسات کے اوپر۔ روزے اگر رکھے ہیں، یہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہو، ورت رکھا ہو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ایموشنز کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ جس وقت روزہ کھولا جاتا ہے، سب سے زیادہ پیاری چیز جو ہے وہ پانی لگ رہی ہوتی ہے، اور اگر مجال ہے جو کسی نے ذرا سا کم پانی ڈال دیا ہو تو ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر آ جاتے ہیں کھانے کے اوپر کہ کھانے پینے میں ہم کیا کھا رہے ہیں، کس طرح کا کھا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جی مرغن اور مہنگے کھانے ہی کھائے جائیں، خوب مہنگی سے مہنگی چیزیں لی جائیں، لیکن سادہ چیزیں، ہماری دیسی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کا دلیا ہو گیا، سادہ دلیا ہو گیا، پھل، کچی سبزیاں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے اتنا ہی کام کی ہیں اگر کہ ہم توجہ سے اس کو استعمال کریں۔ اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ ہمارا جسم ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کہ ہم اس کو بیلنس کر لیں،
آرام کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، اور اپنے مسلز کو آرام دے سکیں تو ہم بہت لمبے وقت تک بھی کام کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات میرا ایک دن 20 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے اور پھر بھی الحمدللہ انرجی ہوتی ہے میرے اندر۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا ایک بنیادی طور پر ہمیں فوری طور پر خیال کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہمارے تھاٹس اور فیلنگز، یعنی ہماری سوچیں اور ہمارے جذبات، کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارا ذہن کس طرح بنا ہوا ہے، واٹ از آور مائنڈ سیٹ، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ اور یہ کہ ہم جب کوئی چیزیں محسوس کرتے ہیں تو کیا اس کو شدت سے محسوس کرتے ہیں، پسند اور ناپسند ہر لحاظ سے، صحیح اور غلط کی درجہ بندی کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، میں اچھا ہوں، میں برا ہوں، فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے۔ یہ سب چیزیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں کہ بھوک نہیں لگ رہی، پیاس نہیں لگ رہی، بھوک پیاس کے اوپر تک اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے ان چیزوں کا۔ اور آخر میں جو فائنل چیز ہے وہ ہے پرسپیکٹیو یا زاویہ، نظریہ، ہم کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، جہاں سے جس رخ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اگر اکیلا محسوس کر رہی ہوں اور میں ذرا غور کر کے دیکھوں کہ اگر میرا خود کا منہ دیوار کی طرف ہے تو کیا مجھے اکیلاپن محسوس نہیں ہوگا؟ لازمی ہوگا، کیونکہ میں خود دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے ہوں، جبکہ سب کے سب پیچھے موجود ہیں۔ لیکن اسی طرح بعض اوقات مجمع میں بھی ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہر کوئی ہوتا ہے ہمارے گرد، جیسے کہ وہ تھا نا کہ واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتے کہ جو ہمیں ہماری بات کو سمجھ سکیں۔ ایسے میں بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، چلتے رہنا ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھ کے، شکایت سے پاک ہو کے، شکایات سے فائدہ نہیں، ہاں کہیں نہ کہیں بتانے کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کو دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں نے ہماری بات نہیں مانی۔ اگر کوئی سن نہیں سکتا تو ہم اس سے کتنی ضد کریں گے کہ سنو، اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا تو ہم اگر اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دیکھتے کیوں نہیں یا دیکھتی کیوں نہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لہٰذا ان چیزوں کو ذرا غور کیجیے، اور مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے۔ بہت شکریہ۔